الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا۔ تسی بیٹھے بھی ہو کہ سارے کے سارے توڑ گئے ہو؟ اچھی آنکھوں ذرا ایک بار سبحان اللہ، محبت سے ایک بار پھر کہتے سبحان اللہ۔ اب یہ جو ساتھی بیٹھے کو ٹھک لگا رکھی ہے، انتظامیہ والے ساتھی بھی تشریف رکھیں۔ ایک بندہ تر دے تے چار بندے اندے نال تر جاندے، تسی تشریف رکھو تے سبحان اللہ دی آواز ذرا سینے چو دل چو ایمان دی قوت دے نال آنی چاہیے۔ آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اگر آپ سوئے نہ ہوتے تو کسی کالے میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ کالی زبان استعمال کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کر جاتا۔ اسے معلوم ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کو جاگنا پڑے گا، اور جیسا کہ پورا ملک پاکستان جاگا ہے اور صحابہ کی صدائیں میں کہتا ہوں پچھلے 20 سال میں اتنی بلند نہیں ہوئی ہیں جتنی اس محرم الحرام کے مہینہ میں ہو گئی ہیں۔ تو آپ کا گاؤں بھی مجھے محسوس ہو کہ آپ بھی صحابہ کو ماننے والے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر آپ کے بھی امام لگتے ہیں، تو یہ آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی۔ اور سبحان اللہ وہ شخص کہے جو سیدنا صدیق اکبر سے پیار کرتا ہے، وہاں لوگ گالیاں دیں اور وہ لوگ کہیں واہ واہ، اور آپ یہاں ان کی شان سن کر کے بھی نہ بولیں تو بات پھر انصاف کی نہیں ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے۔ شاعر کہتا ہے
جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس یہ گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ آپ کہیں گے حضرت آپ نے ایک ہی دعا 3 مرتبہ کر ڈالی ہے، جیسے ہمیں آمین کہنا چاہیے تھا، ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا، لیکن آپ نے کیوں 3 مرتبہ دعا کی ہے؟ تو میں آپ کو حدیث مصطفیٰ سناتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہوئے 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اے اللہ مجھے جنت عطا کر دے، اللہ مجھے جنت عطا کر دے، اے اللہ مجھے جنت کا داخلہ عطا کر دے، میرے نبی فرماتے ہیں قالت الجنہ، یہ جو جنت ہے نا، یہ خود بول کر کے رب کبریا کے سامنے عرض کرتی ہے، ربا یہ 30 چک والے اتنے ذوق کے ساتھ میرا سوال کر رہے ہیں، انہیں عطا کر ہی دے۔ آپ کی آمین کے بعد باہر تک جانی چاہیے، اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں۔ میں ممنون و مشکور ہوں محترم جناب میرے بڑے اور محترم بھائی مجیب الرحمن صاحب کا، جن کے حکم پر آج آپ نے ایک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے، اور میرے شیخ محترم جناب قاری آصف شمعون صاحب، مسجد کی انتظامیہ اور بزرگان دین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطیب پاکستان الشیخ قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھیے تو انشاءاللہ جلد ان کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پتر بیدہ تھلے اب کوئی اٹھتا ہوا نظر نہ آئے، بلکہ میں خود اٹھ جاتا ہوں تاکہ آپ صحیح طریقے سے بیٹھے رہیں۔ آپ کی توجہ اب میری طرف ہونی چاہیے۔ میں آپ کو مسجد نبوی میں لے کر کے چلتا ہوں۔ مسجد نبوی ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات گزر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید قسم کا بخار ہے، اور ایک انسان کو جو بخار ہوتا ہے، جو ٹمپریچر ہوتا ہے، وہ 105 106 107، اس کے بعد انسان کا یہ جو جسم ہے وہ اس ٹمپریچر کو برداشت نہیں کر پاتا اور انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 200 سے زیادہ ٹمپریچر ہے۔ آپ کو 2 آدمیوں جتنا بخار ہے۔ آپ کو چادر کے اوپر سے بھی آپ کے جسم اطہر کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ آپ کو پانی کی پٹیاں کی جا رہی ہیں، آپ کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، آپ بے ہوش ہوتے ہیں، بے ہوشی کے عالم سے اٹھتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بے ہوشی کے عالم سے اٹھ کر آپ ایک ہی سوال کرتے ہیں، میرے یارو
بتاؤ تو صحیح کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوبہ مصلی آپ کا ہے، آپ کے مصلی پہ کوئی کھڑا ہو کر کے امامت کروائے کسی میں اتنی جرت کوئی نہیں۔ صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی زبان سے اعلان فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے یار ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ آج آپ کی سبحان اللہ کی صدا کم از کم اس کے دروازے تک جانی چاہیے جو سیدنا صدیق اکبر کو نہیں مانتا۔ آج کی مجلس میں صدیق ہونا چاہیے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے میں تو کہا کرتا ہوں یارو کل قیامت والے دن اگر اللہ کے پاک پیغمبر نے ہم سے پوچھ لیا کہ میرے یار غار نے تو سبھی کچھ مجھ پر قربان کر دیا تھا اور تمہاری موجودگی میں میرے یار ابو بکر کو لوگ گالیاں دیتے رہے اور تم اسی طرح سوئے رہے، تو آج ایک درد دل آپ کے دلوں میں اتارنا ہے اور آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے۔ آج جو بوڑھا ہے نا وہ بھی جوان بن کر کے بولے اور پتہ چلے کہ آج صحابہ کے غلام بیٹھے ہیں اور صحابہ کا تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں محبوبہ میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، میرے بابا بڑے نرم دل کے انسان ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو نہیں سکیں گے، آپ فاروق اعظم کو حکم فرما دیجئے کہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھا دے، آخر نماز ہی تو پڑھانی ہے، اگر میرے بابا نہیں پڑھائیں گے تو فاروق اعظم نماز پڑھا دیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ نہیں، صرف میں نہیں چاہتا کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے ابو بکر میری جگہ پر نماز پڑھائے، بلکہ کائنات کا پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ مصلی میرے مصطفیٰ کا ہو، امام صدیق اکبر بنے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ سن کر کے میرے لاہور تے سفر کی تھکاوٹ اتر گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حکم فرما دیا اب سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا ہے؟ مولا علی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ کے حکم کے مطابق ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں یارو اٹھو تو سہی نا، ہم بھی چلتے ہیں، جا کر کے مسجد میں نماز کو ادا کرتے ہیں۔ میرے نبی کے جسم اطہر میں اتنی قوت کوئی نہیں، میرے نبی کے جسم اطہر میں اتنی جان کوئی نہیں۔ میرے نبی نے ایک ہاتھ حضرت مولا علی کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت فضل کے کندھے پر رکھا۔ میرا نبی یوں سہارا لے کر کے اٹھتے ہیں۔ میرے نبی کے قدموں میں اتنی قوت کوئی نہیں کہ میرا نبی ایک قدم زمین پر رکھ کر کے دوسرا قدم اٹھا سکے۔ میرے نبی کے انگوٹھے مبارک زمین پر یوں لکیریں بناتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں چشم فلک نے ایسا نمازی نہیں دیکھا ہوگا، چشم فلک نے ایسا نمازی نہیں دیکھا ہوگا جو اتنی بیماری کے باوجود بھی اپنے رب کو منانے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے نبی مسجد کے اندر تشریف فرما ہوئے صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو میرے نبی کی خوشبو آ گئی، ابو بکر مصلی رسول سے پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ میرے نبی نے حکم فرمایا اور نہیں ابو بکر تجھے میں مصلی رسول سے پیچھے ہٹانے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں تو مہر لگانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے نبی نے نماز پڑھائی حضرت ابو بکر کو، حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی، تمام صحابہ کرام کو نماز مکمل ہو گئی۔ میرے نبی نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے نبی فرمایا
فرماتے ہیں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیے، چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، ایک خاموشی کا عالم ہے۔ صحابہ میرے نبی کی گفتگو کو سن رہے ہیں، یوں لگتا ہے صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص بھی ہلتا ہوا نظر نہیں آتا، ایک خاموشی کا عالم ہے۔ اور اسی خاموشی کے دوران ایک کونے سے ایک شخص کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، ایک شخص کے سسکیاں لینے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ صحابہ نے جب پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو وہ بوڑھا ابو بکر آنکھوں میں آنسو لے کر کے زاروں قطار رو رہا تھا۔ صحابی رسول پوچھتا ہے ابو بکر رونے والی کون سی بات ہے؟ ایک شخص کی غائب کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک شخص ہی کی تو بات ہو رہی ہے، ایک شخص کو اللہ نے اختیار دیے، چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ اس میں رونے والی بات ہی نظر کوئی نہیں آتی۔ مزاج شناس نبوت سیدنا صدیق اکبر بولے اور بول کر کے فرماتے ہیں میرے یارو مجھے یہ تو بتاؤ نا، کائنات کے اندر میرے نبی کے علاوہ ایسی کون سی ذات ہے جس کو اللہ یہ اختیار دے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ اپنے رب کی ملاقات کو پسند کر لے۔ ہمارے نبی اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارے نبی ہمیں جدائی دینے کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے نبی ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ ابو بکر اس وجہ سے رو رہا ہے، میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے نبی نہ جانے کیا گفتگو فرمانا چاہتے تھے، میرے نبی نہ جانے کیا ارشاد فرمانا چاہتے تھے، لیکن جب میرے نبی کو حضرت ابو بکر کے رونے کی آواز میرے نبی کے کانوں سے ٹکرائی، میرے نبی نے اپنی گفتگو کا عنوان تبدیل کر دیا، اب زبان مصطفیٰ ہے، شام سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا چکا ہوں، لیکن میرا ایک یار ابو بکر ایسا ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہ چکا سکا۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آؤ میں پھر آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، بڑا خوبصورت ماحول بن گیا، آپ جاگ گئے ہیں، آپ کی زبان پر لفظ سبحان اللہ ہے، اور میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں۔ میرے نبی نے آپ کے لیے دعا کی، میرے نبی فرماتے ہیں اے اللہ جو بندہ جو میرا امتی میری حدیث کو غور کے ساتھ سنے، اے اللہ اس انسان کے چہرے کو نور سے منور فرما دے۔ نورانی چہروں والوں ایک بار پھر کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر میرے نبی کا محسن ہے، بولو حضرت ابو بکر میرے نبی کا، ابو بکر اس امت کا۔ اور حلالی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے محسنوں کے احسانوں کو یاد رکھتے ہیں، ان کو گالیاں نہیں دیا کرتے ہیں۔ معلوم یہ پڑا جو گالیاں دیتا ہے وہ حلالی، اونچی بولو حلالی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی نے فرما دیا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ اب آؤ میں آپ کو میدان محشر میں لے کر کے چلتا ہوں۔ حشر کا میدان ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، یفر المرء من اخی و امہ و ابی۔ ماں اپنے بچے کو پھینک کر کے کہے گی اے اللہ صرف مجھے بچا لے، باپ کہے گا اے اللہ چاہے میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دے، اے اللہ بس مجھے بچا لے۔ ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے برابر پسینے کے اندر شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے کے اندر، کوئی سینے تک پسینے کے اندر، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے برابر پریشان ہے۔ تمام کے تمام لوگ مل کر کے حضرت آدم کے پاس آئیں گے، اے بابا آدم آپ ہمارے ابا جان ہے، اللہ کے سامنے سفارش کیجئے، اللہ بڑے غصے میں ہے، حساب و کتاب کا آغاز ہو، جنت ملے جہنم ملے یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن حساب و کتاب کا آغاز تو ہو۔ بابا آدم کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی اذهبوا الى
الی غیری، میں تو اپنی معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تو اپنی امت کا بھی سوال نہیں کرتا، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ آج اللہ بڑے غصے میں ہے، اللہ کے سامنے آج گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر چلتے چلتے تیرے اور میرے سوہنے نبی کے پاس آئیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا، اللہ کے عرش کے نیچے 7 دن کا لمبا سجدہ کروں گا۔ مجھے نہیں پتا میں نے اپنے رب کی کیا تعریف کرنی ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالے گا، میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا، میں اپنے رب کی تعریف کروں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا۔ اور 30 چک والوں، رب کعبہ کی قسم ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی کو اپنے رب کو منانے کا طریقہ ہی بڑا آتا ہے، میرے نبی کو اپنے رب کو منانے کا سلیقہ ہی بڑا آتا ہے۔ 7 دن گزر گئے، میرا نبی سجدے کے اندر، میرا نبی اپنے رب کو منا رہا، میرا نبی گریہ زاری کر رہا، میرا نبی آنسو بہا رہا، میرا نبی اپنے رب کی تعریفیں کر رہا۔ 7 دن کے بعد کائنات کا پروردگار مان جاتا ہے، اور حدیث میں تو جو جملے ارشاد کائنات کا پروردگار فرماتے، اگر آپ کو سن کر کے لطف آئے، آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولنا ہے۔ کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہے گا او میرا سوہنا نبی بس کر جا، تو نے مجھے بڑا منا لیا، تو نے بڑے آنسو بہا لیے، میں مان گیا۔ ارفع رأسک سل توتا، اب آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اب آپ مانگتے چلے جائیے، میں عطا کرتا چلا جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا نبی مانگے گا تو کیا مانگے گا، سنو آپ کے نبی کو آپ سے کتنا پیار ہے۔ میرے نبی 7 دن کا لمبا سجدہ کرنے کے بعد اب اپنی التجا رکھنے لگے ہیں رب کعبہ کی قسم، اللہ کے سامنے عرض کریں گے اے اللہ میں نے کیا مانگنا ہے، اللہ مغفر لامتی، اے اللہ بس میری ان گناہ کار امت کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا خوبصورت نبی، ایسا سوہنا نبی۔ میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں نا، وہ صرف نبی نہیں، نبیوں کا نبی ہے، صرف پیغمبر نہیں، پیغمبروں کا پیغمبر ہے، صرف رسول نہیں بلکہ رسولوں کا رسول ہے۔ اور اسی لیے مجھے تو اس بات پر فخر ہی بڑا ہے کہ وہ ہمارا نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہوں بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ خوشی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، بھولی بٹی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، پتھروں جڑ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، مومنوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت نے آرام فرما ہے وہ، کیا خوشی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کی
کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی۔ حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارا ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، حشر میں دیکھتے ہی پکاریں گے ہم، یہ ہمارا 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 نبی۔ اوے حشر دے میدان سے اپنے سونے نبی نو دیکھ کے فخر ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ سبحان اللہ، یہ ہمارا نبی ہے جو سبھی کی سفارش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے سامنے میرے نبی نے سفارش کی، اے اللہ حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے، حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، اور پیارے بھائی مکہ سٹی سینٹر والے آپ بھی توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سفارش کی، اللہ نے سفارش کو قبول کر لیا، حساب و کتاب کا آغاز ہونے لگے۔ کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہے گا، او میرا سوہنا نبی تو نے سفارش کی ہے، میں نے سفارش کو قبول کر لیے، اور میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سفارش کرنے والا تو ہو، قبول کرنے والا میں ہوں، قبول کیسے نہ ہو؟ سفارش قبول ہوتی ہے، لے کر کے آئیے اپنا پہلا امتی جس سے حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے۔ میں نے روایت کے اندر پڑھا ہے، میرے شیخ محترم تشریف فرما ہے، آپ بھی بولیے گا ضرور۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے رب کا حکم سننے کے بعد سیدھا سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر کے رب کی عدالت میں پیش کریں گے اور عرض کریں گے، ربا میرا پہلا امتی حساب دینے کے لیے تیری عدالت کے اندر میں پیش کرتا ہوں۔ کائنات کا پروردگار کہے گا، اور میرا سوہنا نبی اپنا پہلا امتی وہ حساب دینے کے لیے تو نے پیش کیا ہے جس کا میں رب نے حساب لینا ہی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر نے ساری زندگی آپ سے حساب نہیں لیا، میں ابو بکر سے حساب کیسے لے سکتا ہوں؟ یہ جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلا رہے ہیں اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اڈی سبحان اللہ سلو ہو گئی ہے، اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ اے پٹرول کٹ ہویا تے فوری جرا نا بریک لگ جانی، سمجھ آئی نا گڈی دا پٹرول تو اڈی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، رب کائنات نے حضرت ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے، اور میں تو اسی لیے کہا کرتا ہوں نا کہ جام جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، والضحیٰ کی وضاحت میرا مصطفیٰ، صبح و سنوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی بصورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے دیکھو سبھی سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔
صبح جنہ مرضی زور لا لو، جو عظمتیں اللہ نے عطا کر دی ہیں ان کو کوئی پہنچ سکتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جنت میں نہیں جائیں گے، میں کہتا ہوں آ میں تینوں لے کے چلنا، خرچہ بھی میرا، آ مدینۃ الرسول جاتے ہیں اور مدینہ طیبہ جاتے ہیں، اور جا کر کے میں تجھے دکھاتا ہوں حضرت ابو بکر و عمر، تو کہتے ہیں کل نہیں جائیں گے، وہ تو آج بھی جنت میں ہی آرام کر رہے ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اگر اس زمین کے اوپر کوئی جنت کا ٹکڑا ہے تو وہ میرے پاک پیغمبر کا روضہ ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کو ایک بات اور نکتے کی بتاؤں، یہ جو جنت ہے نا، میرے شیخ بیٹھے ہیں، میں ایک نکتے شاید آپ نے پہلی بار سنی، یہ جو جنت ہے نا، یہ زمین پر جو جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ، اگر تسی پہلی باری سنیا تھی آنکھوں نا سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں مسجد نبوی کی جگہ کس نے خریدی تھی؟ حضرت ابو بکر نے، اور حضرت ابو بکر نے جب جگہ خرید لی نا تو اللہ کو بھی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے بھی اعلان کر دیا کہ باقی ساری زمین صرف زمین ہے یہ جو ابو بکر نے خرید کر کے دے دی ہے نا، آپ کے حجرہ سے لے کر منبر تک اس کو میں نے خالی زمین نہیں رہنے دیا، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کے در آئیے بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتے ہیں۔ آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہوگا صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر، ہر میرا بچہ اور بوڑھا کہتا ہے صدیق اکبر، ہر چوک اور چرستے پر نعرہ لگا صدیق اکبر صدیق اکبر۔ آپ پہ بھی سوچتے ہوں گے حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ کو سن کر کے لطف آئے تو ذرا خوش ہو کر کے بولیے گا حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام معراج کی رات جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے واپس آئے، صبح سویرے ابو جہل کی میرے نبی سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل میرے نبی کے پاس آ کر کے عرض کرتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس کوئی نئی بات ہو تو مجھے بتائیے، کوئی نیا قصہ ہو تو مجھے سنائیے، کوئی نیا واقعہ ہو تو مجھے بتائیے۔ یوں ہی پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی نئی بات پتہ چلے تو میں لوگوں کو جا کر کے بتاؤں کہ اب تمہارے نبی نے ایک اور نئی بات کر دی ہے، اب تمہارے نبی نے ایک اور نیا واقعہ بیان کر دیا ہے۔ میرے نبی کو علم تھا لیکن میرے نبی بڑے مطمئن انداز میں ارشاد فرما ہوئے، او ابو جہل نئی بات سننا چاہتا ہے تو سن، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نئی بات یہ ہے میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا، جنت کی سیر کر کے لوٹ کر کے اسی رات کے ایک حصہ کے اندر واپس آیا ہوں۔ ابو جہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ارے مجھ سے تو ان کی زمین کی باتیں سنبھالی نہیں جاتی ہیں، آج تو یہ آسمانوں کی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا ابھی یہ جو آپ نے کہا ہے آپ آسمانوں سے ہو کر آئے ہیں، کیا آپ اپنی بات پر پکے ہیں؟ اگر میں کسی کو لے کر آ جاؤں اس کے سامنے بھی کہیں گے میں آسمانوں سے ہو کر آیا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ابو جہل تو مینوں مان یا نہ مان، لیکن تو اینا ضرور ماننے کہ ساری زندگی میری زبان تو کدی جھوٹ نہیں نکلیا، جا جنوں مرضی لے کے آ جا۔ اب ابو جہل اٹھا، میری طرف دیکھیے، بھاگتا ہوا گیا، ابو بکر کہاں ابو بکر کہاں؟ ابو بکر مل گئے، کہا ابو بکر ایک بات تو بتا، اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پار گیا، جنت کی سیر کر کے اسی رات کے حصہ کے اندر لوٹ کر کے ساتوں آسمانوں سے واپس بھی آیا ہوں، حالانکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 سالوں کا سفر ہے، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کا 500 سالوں کا سفر ہے، یہ 3500 سال کا سفر بنتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں رات کے ایک چھوٹے سے حصہ کے اندر 3500 سال کا سفر کر کے آیا ہوں، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ کیا یہ بات ذہن میں آتی ہے؟ کیا یہ بات شعور میں آتی ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اور نہیں
نہیں ابو جہل، بات عقل میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی، بات شعور میں نہیں آتی۔ اب ابو جہل بڑا دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے، ابو بکر نے تو انکار کر دیا ہے، میرا تو یہی مقصد تھا نا ابو بکر کو آ کر کے بتاؤں، ابو بکر نے انکار کر دیے، ابھی جب میں اس کو بتاؤں گا نا کہ یہ بات تیرے نبی نے کہی ہے، ابو بکر کا دین گیا، ابو بکر کا اسلام گیا، ابو بکر کا یقین گیا، ابو بکر کا مذہب گیا، ابو بکر کا اعتقاد گیا، بڑا اتراتے ہوئے بڑا خوش ہے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھ لیا، او ابو جہل بتا تو صحیح یہ بات کہی کس نے ہے؟ بڑا اتراتے ہوئے کہتا ہے یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو کلمہ پڑھتا پھرتا ہے، یہ بات اس نے کہی ہے جس کا تو دیوانہ بنا پھرتا ہے، یہ بات اس نے کہی ہے جس کے لیے تو مارے کھاتا پھرتا ہے۔ سنو کائنات کے لوگوں، حضرت ابو بکر بولے، میں کہتا ہوں نہیں ابو بکر نہیں بولے، ابو بکر کا ایمان بولا۔ آپ اعلان کر کے کہتے ہیں او ابو جہل سن میری بات، اگر یہ بات میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلی ہے پھر تجھے اتنا اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ بات میرے نبی نے فرمائی ہے، ابو بکر کی عقل میں آئے یا نہ آئے، ابو بکر اس بات پر ایمان لے کر کے آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو جال بڑی پلاننگ نہ گیا ہیں کہ آج تے ابو بکر دا ایمان گیا اور واپس لوٹ گیا، اور پھر نہ میرے نبی کو بھی پتہ چلا۔ سبحان اللہ، کتنی ویسے سوچنے والی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ حضرت ابو بکر میری نبی کی زبان اطہر سے سنتے اور یقین ہو جاتا کہ حضور فرما رہے ہیں تو بس سچ فرما رہے ہیں، لیکن نہیں، کافر کی زبان سے حدیث مصطفیٰ کافر کی زبان سے سن کر کے جو ایمان لے کر آئے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین کی بات ہے نا، ایمان۔ میرے نبی کو پتہ چلا، میرے نبی نے نا ابو بکر کو بلایا، اور یار ابو بکر بڑے لوگ سوچ پہ گئے، پہلے آسمان تو دوجے آسمان تے جانا کیویں، ستاں آسماناں تو واپس آنا کیویں، گل عقل چ نہیں آندی، گل شعور چ نہیں آندی، گل ذہن چ نہیں آندی، بڑے لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ لیکن یار میں نے سنا ہے تو نے میری بات کی تصدیق کر دی ہے۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں محبوبہ ایتے گل ہی کوئی نہیں، ایتے مسئلہ ہی کوئی نہیں، جب ابو جہل نے مجھے کہا نا یہ بات تیرے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، میں نے ایک لمحہ کے لیے سوچا کہ جب میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوتا ہوں آپ بارہا مرتبہ مجھے ارشاد فرماتے ہیں ابھی جبریل آسمانوں سے ہو کر آیا، ابھی گیا، ابھی چند لمحوں کے بعد پھر قرآن کی آیت لے کر کے آیا، ابھی گیا ابھی آیا، لمحوں میں یہ جبریل آسمانوں کی سیر کرتا ہے۔ میں نے سوچا او ابو بکر یہ جو جبریل ہے تو میرے نبی کا غلام نہ، اگر یہ غلام لمحوں میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ جاتا ہے، اگر اس غلام کی اتنی سپیڈ ہے تو پھر امام کی آنے جانے کی سپیڈ کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، اگر جبریل کے جانے کی سپیڈ اتنی ہے تو جب جبریل نے براق کی مہار پکڑی ہوگی پھر براق کی سپیڈ کیا ہوگی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سنا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں محبوبہ مینوں تے ابو جہل نے دسیا ہے کہ تسی آسمانہ دی سیر کر کے آئے ہو، ذرا تسی بھی اپنی زبان اطہر چو دسو نا کتھوں دی سیر کر کے آئے ہو۔ اب میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں یار ابو بکر رات کو سویا ہوا تھا، جبریل آیا، اس نے اٹھایا، مسجد نبوی سے ہم مسجد اقصی پہنچے۔ میرے نبی نا واقعہ بیان کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر یوں نگاہیں نیچی کر کے ایک ہی جملہ عرض کرتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ تسی سچ آکھدے ہو ابو بکر ایمان لے کے آندے، تسی سچ فرماندے ہو ابو بکر ماندے، آپ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ ابو بکر میں پہلے آسمان پر گیا، ابو بکر کہتے صدقت یا رسول اللہ۔ ابو بکر میں دوسرے آسمان پر گیا، اس دوسرے آسمان پر میرے نبی سے ملاقات ہوئی، کہا صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ جب میرے نبی معراج کی رات واپس لوٹنے لگے نا تو میرے نبی نے واپسی پر آتے ہوئے جبریل سے بھی پوچھا تھا، جبریل آج تک آسمانوں پر آیا کوئی نہیں، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں،
کہ کوئی انسان آسمانوں پر آ سکتا ہے، میری باپ کی تصدیق کون کرے گا کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں؟ جبریل نے بھی کہا تھا او میرا سونا نبی، اور کوئی مانے یا نہ مانے آپ کا یار ابو بکر ضرور مانے گا۔ صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ آپ سچ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اتنی بار کہا، پھر ایک باری میرے نبی نے بھی ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں او ابو بکر تو مینوں سچا آکھدا ہے، جا قیامت تلک واسطے میرا ہر امتی تینوں ہی پھر صدیق دے نام تو ہی پہچانے گا۔ اوچی آکھو سبحان اللہ، ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بات ختم ہونے لگی ہے، آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ آئیے دوسری بات کرنے لگا ہوں۔ آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، سنا نعرہ آپ نے؟ سب نے سنا ہے؟ یہ نعرہ نہیں ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، اور اس کی سپیڈ دیکھ لیں، اس کے کام کرنے کا انداز دیکھ لیں کہ اس نے اپنا عقیدہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہ سارا معاملہ جو جتنی گالی گلوچ دی جاتی ہے نا صحابہ کرام کو، وہ اس پوائنٹ پر دی جاتی ہے کہ ابو بکر اس پوائنٹ پہ دی جاتی ہے کہ علی دا پہلا نمبر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا جاتا، حق تھا ان کا، ابو بکر نہ بنتے اور ان کو بنا دیا جاتا تو رولا ہی ختم ہو جاتا، یہ وجود میں نہیں آتا۔ حضرات گرامی کی توجہ میری طرف رکھیے گا۔ انہوں نے نعرہ لگایا، دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، رب کعبہ کی قسم ہے۔ آپ نے میرے مشائخ سے بھی سنا ہوگا، اور میں بھی یہ بات کہتا ہوں، مولا علی کی بڑی شان ہے، مولا علی کا بڑا مقام ہے، مولا علی کی بڑی رفت ہے، مولا علی کی بڑی بلندی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر ایسا کسی کے پاس دماد ہو جیسا دماد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ہے تو لے کر کے آئے، اور یہ وہی دماد ہے جس کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا صبح جھنڈا میں اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتے ہیں، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ اور ایک موقع پر نا میرے نبی نے صحابہ کو، مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت علی اکیلے رہ گئے، عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، میں اکیلا رہ گیا، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی پریشان کیوں ہوتا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا ویر ہے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے آؤ نہ پھر میں اپنے بھائی عبد المجید کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ کون علی ہے؟ علی نو بو تراب آدن، علی نو بو تراب آدن، علی نو لا جواب آدن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثواب آدن، علی میں عیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا امتر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدہ لگام آکھو، کدی دوزک نہیں سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشن دا، کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاران دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چمواتے سارا دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت علی کو مانتا ہے اور حضرت علی کے امام کو نہیں مانتا، حضرت علی کو مانتا ہے، حضرت علی جن کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھتے رہے ان کو نہیں مانتا، حضرت علی کو مانتا ہے، حضرت علی جن کے وزیر بن کر کے رہے ہیں ان کو نہیں مانتا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنہوں نے جنازہ پڑھایا اس ابو بکر کو نہیں مانتا۔ معلوم یہ پڑھا کہ تو ابو بکر کو، معلوم یہ پڑھا کہ تو مولا علی کو بھی نہیں مانتا۔ جب تو مولا علی کی نماز نہیں مانتا، مولا علی کا کلمہ نہیں مانتا، مولا علی کی زکوٰۃ نہیں مانتا، مولا علی کا طریقہ نہیں مانتا، جو مولا علی قرآن پڑھتے رہے اس قرآن کو نہیں مانتا، معلوم یہ پڑھا کہ پھر تیرا تعلق مولا علی کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے۔ آؤ آخری 3-4
منٹ میں بات مکمل ہوئی اور پھر میرے شیخ انشاءاللہ مفصل آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ نعرہ لگا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ ہمارے ایک شیخ ہیں مولانا عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ انہوں نے نا ایک نعرہ بنایا، انہوں نے کہا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ یہ تو نعرہ بنتا ہی نہیں ہے، جرا بندہ مست ہو گیا، بھنگ پی کے، چرس پی کے، بھنگ پی کے، شراب پی کے، سوٹا لا کے مست ہو گیا اور پھر جو کچھ مرضی آکھی جائے ان دی گالتے کوئی اعتماد نہیں کیتا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، نعرہ ایسے نہیں بنتا ہے، نعرہ میں بناتا ہوں۔ یہ نہ کہو دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، بلکہ نعرہ یوں لگاؤ ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ میں لگاتا ہوں نعرہ، آپ نے میرا جواب دینا ہے تاکہ یہ صدائیں ان فضاؤں میں گونج جائیں۔ ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا، اونچی اونچی ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا، ہوش و حواس دے اندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ اور آئیے طریق کو دیکھیے، سب سے پہلے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کا جانثار بنا ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کا وفادار بنا ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کا حبدار بنا ابو بکر، سب سے پہلے جو میرے نبی کا یار بنا ابو بکر، جنہوں نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے ابو بکر، جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا ابو بکر، جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا ابو بکر، نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے ابو بکر، جنہوں نے میرے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا ابو بکر، جو غار تک لے کر کے گئے ہیں ابو بکر، جنہوں نے اپنے نبی کو اپنی جھولی میں سلا دیا ابو بکر، جن کی آنکھ کے آنسو کا قطرہ میرے نبی کے وضحا والے مکھڑے پر گرا ہے ابو بکر، جو بدر کے میدان میں میرے نبی کے ساتھ آیا ابو بکر، بدر کے میدان میں خیمے کے اندر جس نے میرے نبی کو دعا کی حالت میں سینے سے لگا کر تسلیاں دی ہے ابو بکر، جنہوں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی ہے ابو بکر، مسجد نبوی کی میرے نبی کے بعد جنہوں نے پہلی اینٹ رکھی ہے ابو بکر، جنہوں نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ہے ابو بکر، جنہوں نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا ہے ابو بکر، جنہیں قرآن ثانی اثنین کہتا ہے ابو بکر، جنہیں قرآن والذین معہ کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن لقد من اللہ علی المؤمنین کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن اولئک هم المفلحون کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن اولئک هم الصادقون کہتا ہے ابو بکر، جسے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو عتیقہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو عفیفہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو عالمہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، جس کی بیٹی کو مفسرہ کائنات کہا جاتا ہے ابو بکر، ابو بکر، اور جس نے اپنے سب سے لاڈلی بیٹی اپنے محبوب پیغمبر کے نکاح میں دے دی ابو بکر، جس نے اپنے گھر کا سارا سامان اپنے نبی کے حکم پر قربان کر دیا ابو بکر، جس نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہیں ابو بکر، میرے نبی کی وفات پر جنہوں نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جنہوں نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جنہوں نے جہاد کا میدان سجایا ابو بکر، میرے نبی کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے ابو بکر، میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے ابو بکر، میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے ابو بکر، جن کو میرا نبی دایاں ہاتھ پکڑ کر کے اٹھائے گا ابو بکر، جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔
آئیے آئیے آخری 2 منٹ کے اندر میں اپنے بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہ کروں تو کوئی یہ نہ کہے ان کی بات کر گیا ہے، ان کی بات نہیں کر کے گیا۔ امام زاہبی نے نا ایک واقعہ نقل کیا۔ امام زاہبی فرماتے ہیں ایک روز نا حضرت حسن حضرت حسین چھوٹی چھوٹی آپ کی عمر ہے، آپ چلتے ہوئے اپنے نانا کے پاس آ رہے ہیں اور اپنے نانا کے پاس آتے ہوئے دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت حسن کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا، حضرت حسین کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا۔ میرے نبی کو پتہ چلا، میرے نبی فرماتے ہیں آپ دونوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں، آپ دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں، جو جیت جائے گا پہلے نانا سے وہ آ کر کے ملے گا۔ سبحان اللہ، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی کشتی ہونے لگی۔ اب میدان سج چکا ہے، میرے نبی تربیت دے رہے، ٹریننگ دے رہے ہیں کہ کل کو کسی سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے، اپنے نانا سے تربیت حاصل کر لو۔ اب حسن اور حسین دونوں آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ میرے نبی بار بار اپنی زبان اطہر سے ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں آئی حسن خود حسین، آئی حسن خود حسین، آئی حسن خود حسین۔ اور بیٹا حسن پکڑ حسین کو، بیٹا حسن پکڑ حسین کو، لگا دے زمین پر، بیٹا حسن پکڑ حسین کو۔ مولا علی پاس بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں محبوبہ لگتا ایسے ہے آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے، آپ بار بار حسن کو کہتے ہیں، حسین کو نہیں کہتے کہ پکڑو حسن کو۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انک لا تدری، او علی تو نہیں جانتا، میں تو کہہ رہا ہوں حسن کو کہ پکڑو حسین کو۔ میرے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل بیٹھا ہوا ہے جو حسین کو کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک فرشتہ رب کی عدالت میں عرض کرتے ربا میں زمین پر جانا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے پوچھا زمین پر کیوں جانا چاہتے؟ عرض کرتے ربا میں تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرے نبی کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے اجازت دے دی، کہا ایک پیغام بھی میرے نبی کو جا کر کے دے دینا۔ میرا نبی اب فرشتے کا تعارف کرواتے، یہ فرشتہ آیا ہے، پہلی مرتبہ آیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، آج کے بعد نہیں آئے گا، رب سے اجازت لے کر آیا ہے، میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے، مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، رب کا پیغام لے کر آیا ہے، رب کائنات نے پیغام بھیجا ہے۔ اور میرا سوہنا نبی صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا، تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے، اسی لیے میں نے اعلان فرما دیا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ۔ میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ آئیے نہ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حسین جنت دا بادشاہ، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت ہوتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکتا تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمان نہ بدلے، ساکی بدلے میخان نہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین لڑدہ شمر دے نالے، حسین دستہ عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ حسین عابد حسین زاہد، حسین ساجد حسین ماجد، حسین عالم حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے۔ حسین صابر حسین شاکر، حسین قاری کربلا تھا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ او اے گمتی شمتی دا رولا چھڑ دے، نبی دا سارا یرانہ پاکے۔ سبحان اللہ، یہ کیا بات ہوئی کہ صرف 5 تن پاکے؟ نہیں، اللہ کی قسم جیڑا تن میرے نبی دے تن دے نال آ کے لگ گیا وہ پاک ہو گیا۔ جنہیں امام دی حالت سے میرے نبی نال ملاقات کر لی تھی وہ صحابی رسول بن گیا۔ اور میرے نبی فرماندے نے جنہیں امام دی حالت سے مینوں ویکھ لیتا اللہ نے ان دے اتے بھی جہنم دی اگنوں حرام کر دیتا ہے۔ اور اتھی بس نہیں، اور مر آنی جنہیں میرے یار ابو بکر نو ویکھ لیتا اللہ نے ان دے اتے بھی جہنم دی اگ حرام کر چھڑیے۔ آئیے ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی بولو غلام ہیں، ہم گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ہم در والوں کے بھی غلام ہیں۔ ہمارا تو یہ اعلان ہے جو صحابہ کی گستاخی کرے
اس کو بھی چوک پر لٹکاؤ، جو اہل بیت کی گستاخی کرے اس کو بھی چوک پر لٹکاؤ۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔